تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کا امتی ہونے کا شرف ہم نے پایا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم، ہم آپ کو اپنی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری پوڈ کاسٹ کا جو موضوع ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حماد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل، آپ خیریت سے؟ مالک احسان۔ حضرت آج چونکہ چاند بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ٹاپک آج کل بہت فیس بک پہ سوشل میڈیاز پر چل رہے ہوتے ہیں وہ کافی مطلب کہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میلاد بنانا کہاں لکھا ہے، یہ تو شرک ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا وضاحت دینا چاہیں گے کہ شرک، اگر ہم پہلے تو اس بات پہ آتے ہیں کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک ہے کیا؟ اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں تو پھر ہم آگے وقتاً فوقتاً دوسرے موضوعات کو لے کر چلیں تو لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور عوام کو اس بارے میں رہنمائی بھی ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں دل وہاب بھائی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ماہ ربیع الاول شریف ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے، اور یہ بڑا ہی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی بھی کثرت کرتے ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ جلوس نکالتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، کچھ نذر و نیاز کرتے ہیں۔ لیکن وہیں پر کچھ یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ شرک اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا کے ساتھ کسی کو لائق عبادت سمجھنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ویسی صفات کسی دوسرے شخص کے اندر ماننا، یہ ہے اصل شرک۔ شرک یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نئی چیز اگر کوئی بندہ کرنا شروع ہو جائے تو ہم اس پر لیبل لگاتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کسی اور کے ساتھ شریک ٹھہرائے، یعنی جس طرح اللہ کو اللہ عبادت کا مستحق ہے، اسی طرح کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لائق عبادت سمجھا جائے، جیسا کہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ بتوں کو اپنا معبود بناتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ہے کہ وہ بتوں کو معبود بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یا جو رب تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کا کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کرنا، تعلق جوڑنا، یہ اصل شرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، ہم نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کا معنی ہی جتنی لغات ہیں آپ اٹھائیں، عربی لغات ہیں، اس میں میلاد کا معنی ہے کسی شخص کا پیدا ہونا، ولادت ہونا۔ ولادت کا معنی اصل میلاد ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو میلاد سے موسوم کر دیتے ہیں۔ تو ولادت کا معنی ہی اصل میلاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اطہر وہ ہے جو نہ تو پیدا ہوئی، نہ وہ کسی کی والد ہے، نہ کسی کا والد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ بالکل۔ تو یہاں پر تو جوڑ بن ہی نہیں رہا کہ جو شرک کہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات کہ بات یہ ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی، یہیں پہ سارا شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو رب سے ملاتے ہی نہیں۔ رب تعالیٰ کا مقام بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ علامہ صاحب، اگر ہم اس بارے میں اگر تھوڑی سی چرچا کرنے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے کیا حالات تھے عرب اور مسلمانوں کے؟ عرب کا دور جو ہے وہ جہالت کا دور، جب جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ افروز ہے، جب آپ کا وصال با کمال ہوا، آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا،
اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے۔ اس 600 سال کے عرصے میں جب تک حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے وہ اپنے اس عروج سے، جس طرح حضور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان اور اعتقاد لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جاری کر رہے تھے، تو اس وقت جو لوگ تھے وہ تو آپ کی پیروی کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی دور گزرتا گیا تو جہالت کا اندھیرا چھاتا گیا، ظلمت چھاتی گئی، یہاں تک کہ ایسا دور آ گیا کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یعنی عورت کسی کے یہاں اگر لڑکی کی ولادت ہو تو وہ اسے معیوب سمجھتا تھا اور اس کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، وہ ایمان لا چکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کا دور تھا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی دولت سے نوازا تھا، لیکن میں زمانہ جاہلیت میں تھا، تو پھر میں نے جو لوگوں کے درمیان عام تھا، میں نے بھی اپنی بیٹی کو معاذ اللہ زندہ درگور کر دیا۔ تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اشک بار ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی رنجیدہ محسوس ہوئی۔ تو اس وقت ایسا جاہلیت کا دور تھا کہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک تو عورت بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اور دوسرا کعبہ معظمہ مطہرہ منورہ، یہ اس پر لوگ جاتے تھے، اور لوگ جا کر برہنہ، یعنی کوئی لباس زیب تن نہ ہوتا، برہنہ طواف کیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں برہنہ پیدا کیا تو ہم اللہ کی عبادت میں برہنہ کریں گے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت، اس سے پہلے یہ سارے دور ہوا کرتے تھے۔ بت رکھ دیے گئے کعبہ معظمہ میں، 360 بت رکھ دیے گئے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ بت پاش پاش ہو گئے۔ اس سے پہلے بتوں کی عبادت بھی اس گھر میں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص عبادت کا گھر یعنی کعبہ معظمہ رکھا۔ یہ ساری وہ جاہل رسومات تھیں، جاہلیت کا زمانہ تھا، ظلمت کا اندھیرا تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا میں مبعوث کیا، جیسے ہی آپ کی ولادت سعادت ہوتی ہے تو یہ سارے ظلمت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور روشنی اور نور کی عظیم فضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کے جو حالات تھے اور جو رحمتیں تھیں، اگر اس کے اوپر بھی اگر ہم کچھ ڈسکس کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جب جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے کا سبب بنتی ہیں، آپ کی والدہ ہیں، اور مومنون کے لیے سب سے بڑی ذات وہ سیدہ بی بی آمنہ کی ذات ہے۔ سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں دیکھتی ہوں کہ مکہ ہے اور کیسر و کسریٰ، یہ بڑا طویل فاصلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی روشنی قائم فرمائی کہ میں مکے سے بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب جنبش کر رہے تھے، جنبش فرما رہے تھے۔ تو جب لبہائے مبارک جنبش فرما رہے تھے تو کسی نے کان قریب کیا، کان قریب کیا تو کیا سنتے ہیں؟ وہ سنتے ہیں کہ ربی حبلی امتی، سبحان اللہ، اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے۔ اچھا، یہ بات بہت بڑی بات سوال ہے۔ کے علاوہ ہے، لیکن بات بڑی شاندار ہے کہ ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے۔ حضور اس دنیا میں آتے ہیں تب بھی اپنی امت کا خیال کرتے ہیں۔ معراج میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے، رب ذوالجلال اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما۔ اس وقت ایسا انٹریکشن ہوا ہے کہ جو سب سے بڑی ذات ہے اس کا دیدار کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، کچھ بھی طلب کر سکتے تھے۔ ایسا رب تھا، ایسا کنیکشن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں نواز تھا۔ اس وقت حضور نے مانگا تو کیا مانگا؟ اپنی امت مانگی کہ اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما۔ اور اسی طرح روایتوں میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا وقت تھا، قریب تھا، تو اس وقت بھی حضور اسی بات پر جو ہے سوچ میں تھے، فکر میں تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما۔ یہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اتنی دعائیں فرمائیں، اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم صرف اس نسبت کی خاطر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اس کی پابندی شروع کریں۔ ہم اسے اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ گویا کہ یہ کوئی ایک عام معمولی سی چیز ہے۔ ہاں، نماز ایک بہت اہم ترین چیز ہے اور اہم ترین رکن ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کان جب لبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے، کان قریب کیا تو کیا سنتے ہیں کہ رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، جیسے ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی یہ روشنیاں پھیل گئی۔ پھر جب جناب سیدنا حلیمہ داعی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داعی تھی، آپ کی سواری بڑی ناپید تھی، یعنی دوسروں کی سواریاں پہلے پہنچ گئیں، اور جتنے عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، پہلے عرب میں دور میں یہ ہوتا تھا کہ داعیاں آتی اور بچوں کو لے جاتی، پھر ان کی پرورش کرتی، پھر بعد میں واپس چھوڑ جاتی۔ تو ساری داعیاں جب گاؤں سے نکلیں شہر کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف، تو جتنے اشرافیہ کے یہاں اولاد ہوئی تھی وہ سب لے کے چلے گی دوسری داعیاں۔ اب جناب سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پہنچیں تو حضور تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے جناب سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنی مالدار نہیں، کہا کہ یہ ہے ٹھیک ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اسے ہی لے جاتی ہوں۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواریاں چلی گئیں، سب کی سب پہنچ رہے ہیں اپنی جگہ پر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بعد میں پہنچتی ہیں، حضور کو لیتی ہیں۔ حضور کو لینے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جناب سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سواری پر بیٹھتے ہیں تو وہ سواری ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سواری جو سب سے پہلے پیچھے تھی اب سب سے آگے ہے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ہمیں احادیث طیبہ میں ملتے ہیں۔ علامہ صاحب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جھنڈے لگانا اور یہ سب کہاں سے مطلب کہ ثابت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے۔ تو حضور سے دریافت کیا گیا، حضرت قتادہ اس روایت کے راوی ہیں، کہ حضور سے پوچھا گیا آپ یوم الاثنین یعنی دوسرے دن پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ حدیث طیبہ ہے، اور اس میں یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی خود منائی۔ جب حضور نے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عید کو روزہ کون رکھتا ہے؟ اگر ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عید کہتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر عید تھی یا ہے ٹھیک ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں روزہ رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اپنی ولادت کے موقع پر، اور عید یہ جو ہے اگرچہ عید الاضحیٰ
یا عید الفطر، اس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن شریعت کا قانون بنانے والے بھی نبی پاک بالکل اور شریعت کا قانون نافذ کرنے والے بھی نبی پاک، بے شک حضور قانون دان بھی ہیں، حضور قانون ساز بھی ہیں۔ کوئی شک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود احادیث طیبہ احادیث ہمارے سامنے موجود ہے تو سامنے والے کے لیے یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے، کہ جب حضور نے خود فعل کیا، جب حضور کا خود فعل موجود ہے تو اس کے بعد اپنے دماغ سے کوئی قیاس کرنا یہ قبل از بات ہے۔ جب حضور کا فرمان آ گیا تو ہماری آنکھیں وہیں بند ہو جانی چاہیے۔ جب حضور نے فرما دیا بات ختم۔ حضور نے دوسرے مقام پر ارشاد فرما دیا۔ اب نماز کا مسئلہ لے، نماز میں قہقہ آ جائے، میں نے اس بات کے لیے نماز میں قہقہ آ جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ زور سے ہنس جائے نماز کے اندر ہو، نماز کے باہر ہو، زور سے ہنس جائے نہیں ٹوٹے گی۔ فقہا نے لکھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ غیر قیاسی مسئلہ ہے۔ یعنی غیر قیاسی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس مسئلے کو دیکھ کر، اس حدیث پاک کو دیکھ کر دوسرے مسائل استخراج یعنی استنباط نہیں کیے جائیں گے۔ اب حضور نے فرما دیا قہقہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ نہ نجس ہے نہ نجاست سے وضو ٹوٹتا ہے، نجاست نہیں ہے، لیکن حضور کا فرمان آ گیا، سب کی آنکھیں بند۔ بے شک اسی طرح حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے، اس وقت آپ ایمان نہ لائے تھے، جب حضور ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو آپ حضرت سراقہ تعاقب کر رہے تھے۔ حضرت سراقہ تعاقب کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ تعاقب کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کا اونٹ یا جس سواری پر آپ تھے وہ دھس جاتی ہے، پھر وہ حضور سے معافی مانگتے ہیں کہ میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، تو پھر وہ سواری دوبارہ اٹھ جاتی ہے۔ لیکن پھر حضرت سراقہ کہتے ہیں میں نے پھر تعاقب کیا، پھر واپس میری سواری دھس گئی۔ اس طرح 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب حضرت سراقہ نے کیا۔ پھر حضرت سراقہ نے تائب ہوئے، پھر حضور نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، سونا مرد پر پہننا حرام ہے۔ بالکل حضرت عمر بھی جانتے ہیں، صحابہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسریٰ فتح ہوا، اس کے خزانے آپ کے پاس پیش کیے گئے، آپ نے التفات ہی نہیں فرمایا، آپ نے دیکھنے کا سوچا ہی نہیں، میں نہیں دیکھوں گا، جاؤ۔ تو پھر بھی جب اصرار ہوا، اصرار ہونے کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جیسے ہی خزانے کھولے جاتے ہیں، کھولے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن پڑے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں سراقہ کو بلاؤ۔ حضرت سراقہ آتے ہیں، حضرت عمر ان کو سونے کے کنگن پہناتے ہیں۔ مرد پر حرام ہے، لیکن قانون دان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں سراقہ کے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو اس بات پر سب صحابہ نے عمل کیا۔ حضور قانون دان بھی ہیں، حضور قانون ساز بھی ہے۔ جہاں قانون دان بھی ہیں، ساز بھی ہیں، تو جو قانون حضور خود بنائیں تو وہ حضور کے اپنے اختیارات میں ہیں۔ عوام کو اس میں سوال کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ بالکل حضرت، بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میلاد بنانا یا منانا کہاں لکھا ہے؟ یہ حدیث پاک میلاد منانے پر دلیل۔ اب طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، بالکل ہر جائز طریقے کو اختیار کیا جائے میلاد بنا سکتے ہیں۔ ہاں، غیر شرعی رسومات تو وہ میلاد کے علاوہ بھی منائیں۔ پھر ہم جب اس غیر شرعی رسومات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ نسبت سے چھوڑ دے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بے شک جھنڈے لگانا کہیں بھی گناہ نہیں، بالکل جلوس نکالنا گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے، عبدالوہاب بھائی، جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے لیکن وہ شریعت کے حدود میں رہتا ہو تو وہ جائز ہے، کیونکہ میلاد کا ثبوت جب ہے اس کو اب طریقہ کار جو بھی مسلمان اختیار کرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے خاطر کرے تو جائز ہے۔ ابن تیمیہ انہوں نے خود لکھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ، انہوں نے عید کے حوالے سے بھی لکھا کہ اس کو جو عید کہتے ہیں، بولا اگر عید کے لیے کہتے ہیں اور ان کی نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنانے کی ہے، آپ کی خوشی منانے کی ہے،
تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ابن تیمیہ نے خود اپنی کتاب میں لکھا اللہ خود اقتدا، فرماتا ہے نا کہ نعمتوں کا چرچا کرو، ہاں اور سب خود سے بڑی فرمایا، نعمت تو کوئی نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 57 ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک افرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن جو جس زبان نازنین سے جاری ہوا وہ حضور کی زبان ہے، لیکن پھر بھی رب فرماتا ہے قل، شہنشاہ سخن فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے تیری گفتگو پسند، تو اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے مومنوں کہ تم خوشی مناؤ، ہوا خیر، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو تم جمع کرتے ہو، جو دولت و دھن تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تم چاہے خوشی مناؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا سورہ انبیاء، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت لکھتے ہیں عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں ما سوى اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جب سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کے فضل اور اس کی رحمت پر مومنوں خوشی مناؤ، اور خود خالق کائنات قرآن میں فرما رہا ہے رب تعالیٰ کے محبوب اور رحمت ہیں صرف ہمارے لیے نہیں، جن و انس کے لیے نہیں، چرند پرند کے لیے نہیں، زمین کے ہر ذرے کے لیے نہیں، بلکہ کائنات جتنی ہے، جتنے عالم ہے، 70,000 عالم ہے، کسی نے کہا 70 ہے، اس سے زائد ہے، جتنے عالم ہیں سب کے لیے حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو مسلمان کیوں نہ خوشی منائیں کہ ان کے پاس ایسے رسول اور ایسے رسول کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا کہ جو تمام جہان والوں کے رحمت ہیں، تو ہم کیوں نہ اس پر خوشی منائیں۔ خود رب الجلال فرما رہا ہے کہ خوشی مناؤ، تو ہم خوشی مناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ شاید آپ کے ذہن میں سوال بھی ہو کہ حضور کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو، تو سوگ جو ہے، سوگ 3 دن سے زیادہ کا نہیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، ہم آپ کی رفعت اور بلندی کے واقعات ضرور بیان کرتے ہیں، سوگ نہیں مناتے۔ بے شک سوگ منانا 3 دن سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا میرا دنیا میں آنا یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے، اور میرا اس دنیا سے جانا یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو محدثین نے کلام فرمایا کیسے اچھا ہے؟ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو جو امتی جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے اس امتی کے اعمال کو اچھا کر دے۔ تو حضور کا آنا بھی ہمارے لیے اچھا ہے، اور حضور کا یہاں سے تشریف لے جانا بھی ہمارے لیے اچھا ہے۔ تو ہر چیز میں ہمارے لیے خوشی خوشی ہے، تو ہم خوشی کیوں نہ منائیں۔ علامہ صاحب، جلوس میلاد کا جو آج کا طرز عمل دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جلوس سے میلاد کا طرز عمل، جلوس یہ بھی ثابت ہے، وہ کس طرح ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کے لیے آئے، ہجرت کر کے آئے، جب آپ ہجرت کر کے آئے تو سارے مدینے والوں کو پتہ تھا کہ حضور آنے والے ہیں۔ تو جب انہیں پتہ تھا کہ حضور آنے والے ہیں تو وہ روزانہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آج حضور تشریف لے آئیں گے، آج حضور تشریف لے آئیں گے، آج حضور تشریف لے آئیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو جتنے لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، حضور آگے چل رہے تھے، تمام ان کے رفقا جو حضور کے ساتھ حضور کے استقبال کے لیے موجود تھے وہ سارے پیچھے چل رہے تھے۔ تو وہ ایک جلوس کسی کیفیت تھی، تو جلوس کرنا یہ بھی درست ہے۔ ہاں رہی بات جلوس میں عورتوں کا آنا، تو عورتیں یہ اس کی ہمارے علماء بھی ممانعت کرتے ہیں کہ عورتیں نہ آئیں۔ پھر بھی اگر آپ ایک پیغام دینا چاہیں، عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہماری عورتوں کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جلوس میں آئیں، وہ گھر میں اپنی محفل رکھیں، اپنے آس پڑوس کی عورتوں کو بلائیں، بیٹھ کر حضور پر درود پڑھیں، چونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت کہتے ہیں چھپائے جانے والی چیز، تو عورت کی آواز بھی عورت ہے، اور عورت کا پورا جسم یہ بھی عورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کا ذکر ہم کریں اور ذکر کرنے میں ہم کوئی ایسا فیل کر دیں کہ جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتا، کہ ہم نعت خوانی کر رہے ہیں، ہم نعت خوانی اگر ہم لاؤڈ اسپیکر لگا دیں، لیڈیز کی محفل ہو رہی ہے، سارے نامحرم لوگ وہ آواز سن رہے ہیں، تو وہ تو پھر حرام فعل ہے، وہ چیز تو جائز نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم جمع ہوں اور ہم کوئی ایسے فعل کے نہ چاہتے ہوئے بھی مرتکب ہو جائیں کہ ہمارا ثواب عقاب میں بدل جائے، تو ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہماری خواتین اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو باشرہ رکھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کہیں تشریف لے جاتی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آپ فرماتی کہ آپ جو ہے میرے پیچھے پیچھے آئیے گا، میں آگے چلوں گی، آپ پیچھے چلیے گا، کہ میرے جو قدم ہیں، میرے جو قدم کے نشان ہیں، وہ بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ یعنی آپ سیدہ پاک آگے چلتی، آپ کے جو قدم زمین پر لگتے، کیونکہ مٹی تھی، یہ تو آج پکے روڈ ہے، اس وقت مٹی تھی، مٹی میں جب پاؤں رکھے جاتے ہیں نشان بن جاتے ہیں، پاؤں رکھتے ہیں اور قدم بن جاتے ہیں۔ لوگ قدم سے بھی کسی کو اگر پتہ لگانا ہوتا تو یہاں سے گئے۔ تو سیدہ پاک فرماتی ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کہ آپ پیچھے چلا کریں اور میرے نشانات مٹا دیا کریں تاکہ کوئی نامحرم میرے پاؤں کے نشان کو بھی نہ دے سکے۔ تو یہ مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہیں ہماری ان عورتوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر نہیں آئیں گے تو ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کیسے ملے گا۔ فریڈم آف ایکسپریشن یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائیں۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے علامہ صاحب یہ اٹھایا ہے۔ آج کل یہ بہت مطلب کہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو چکا ہے کہ بھائی اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے تو ہم نے باہر آنا ہے، اس کے لیے آپ کیا مطلب کہ بیان کریں گے؟ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بالکل۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مفسرین محدثین نے اس میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں۔ فریڈم آف ایکسپریشن اتنا ضرور ہے کہ اپنے آپ موقف کو پیش کر سکیں، لیکن ہر چیز میں آپ فریڈم آف ایکسپریشن لے کر آ جائیں کہ جس سے اسلام قوانین کے متصادم بات بھی ہو، آپ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دے دیں، یہ قطعاً درست نہیں۔ کسی کے دل کو ایذا دینا ہے اور اسلام پر حملہ کرنا گویا کہ سارے مسلمانوں کے دلوں پر ایذا دینا ہے، اس کو آپ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے کا نام دے دیں تو یہ قطعاً درست نہیں ہوگا۔ جو فریڈم آف ایکسپریشن کا نعرہ لے کر آئیں، ان کے یہ اگر دین پر کوئی بات ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ تو جو اسلام کے لیے ایک قانون و ضابطے ہیں تو اس میں بھی اس کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں کہلائے گا۔ بہرحال بات رہی ہماری عورتیں جو آج کل سوشل میڈیا کے توسط سے جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کرتے رہتی ہیں۔ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی حیثیت دی۔ سونے کی حیثیت کیا کہ سونا اگر کسی کے گھر میں ہو تو عبدالوہاب بھائی آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ بھائی میرے گھر میں 10 تولہ سونا رکھا ہوا، آپ چھپا کے رکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سونے کے مطابق قرار دیا، کوئی شک نہیں کہ وہ چھپانے والی چیز ہے۔ زیب و زینت مردوں کو دکھانے یہ عورت کا کام نہیں ہے، بلکہ عورت چھپانے والی چیز ہے، گویا کہ سونے کے مترادف ہے، بہترین چیز ہے۔ جب وہ بہترین چیز فرمائی گئی تو پھر ہماری عورتوں کو چاہیے کہ ہم پڑھیں کہ دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہم دین اسلام پر چلنا شروع کر دیں گے تو ہمارے دلوں میں خود بخود ایک اطمینان کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجیے، جو شخص اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لیتا ہے، پھر اگر اس سے نماز چھوٹ جائے تو وہ دل میں ایک ملال کرتا ہے، آج مجھ سے نماز چھوٹ گئی، گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سکون ملتا تھا، اس کو تازگی ملتی تھی، اس کو راحت ملتی تھی، فریشنس۔ جبھی تو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے تو پورا دن فریش رہیں گے۔ بالکل ایسی بات۔
جب اس کو تازگی ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو یہ خوشی اس کو کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنا تعلق رب کے ساتھ نماز میں قائم کیا ہوا ہے۔ اگر ہماری عورتیں بھی اپنا تعلق رب کے ساتھ قائم کریں گی اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گی، سیرت سیدنا عائشہ کا مطالعہ کریں، سیرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں، سیدہ خدیجہ کبریٰ اور ہماری جتنی اسلاف کے نسائیں ہیں، امہات للعالمین ہیں، اور دیگر جو ہمارے صحابیات علیہم الرضوان کے جو واقعات ہمیں سیرت میں ملتے ہیں، ان کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پر ہم عمل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دل کیسے اطمینان والے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر جو غلط باتوں کو عام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس سے ہم خود ہی بیک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل و فطرت کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ بہت سے جو جلوس میلاد میں جو لوگ جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے عموماً بھی کہہ سکتے ہیں، بیشتر بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیاز کی جو ہوتی ہے بے حرمتی بہت کی جاتی ہے، پھینکی جاتی ہے، اپنے پسندیدہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ جو لوگ وہاں پہ لینے آئے ہوتے ہیں شاید ان کو اس چیز سے نہیں نوازا جاتا، بلکہ مطلب کہ سلیکٹیو لوگوں کو دی جاتی ہے۔ کیا طرز ہے ہمارے سر؟ یہ نیاز یا رزق کوئی بھی ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ ایک ہے عام چیز، ایک عام ورک ہے، لیکن اب اس ورک پر، اس پرچے پر اگر میں قرآن کی آیت لکھ دوں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ ورک انمول ہو جائے گا، تعظیم والا ہو جائے گا۔ میں اس ورک کو نیچے رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ سامنے والا کوئی مسلمان دیکھے گا تو وہ بولے گا تم بیت بھی کر لو، اس کو اوپر رکھو۔ اس پر اب قرآن لکھا جا چکا ہے کیا؟ ورک۔ بظاہر وہ تو رزق ہے، رزق کی تعظیم کرنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ پھر اب اس رزق کو نسبت کس سے حاصل ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولاد سے۔ تو پھر وہ اور زیادہ کیا ہو گیا؟ ادب والا، انمول بھی ہو گیا، ادب والا۔ پھر ہم اگر یہ معاملہ کریں کہ ہم چاہے وہ 2 روپے کی چپسی کیوں نہ ہو، ٹافی کیوں نہ ہو، اب نسبت جو ہے نا، نسبت ہمارے لیے سب سے اہمیت کے حامل ہے۔ اب جب نسبت ہو گئی تو ہم اس کو اٹھا کر پھینکیں تو یہ تو ویسے بھی منع ہے، تو ہم ٹرک سے اٹھا کر جو پھینک دیتے ہیں یہ بالکل طریقہ درست نہیں ہے۔ اس میں چیز نیچے بھی گرتی ہے، پاؤں میں بھی آتی ہے، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور رزق کی بے حرمتی یہ رزق کو ختم کر دینے کے بھی مترادف ہے۔ علامہ صاحب، ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو الحمدللہ ہم بہت اچھی چیز دلاتے ہیں، مگر جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بہت سی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ایسی پروڈکٹس نکالتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بچوں کے لیے ہارمفل ہوتی ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پیسے بچانے کے لیے، یا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دکھاوا کرنے کے لیے یا پھر پیسہ بچانے کے لیے اس چیز کو بائی کر کے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں میں۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کوئی چیز مضر صحت ہے تو مضر صحت چیز تو اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، او کما قال اللہ عز وجل، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر یہ مضر صحت چیز ہے اور اس سے طبیعت ناساز ہو جائے گی، ایسی بات ہے، تو اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کا اللہ تبارک بھی ہو تو بھی بندہ انسان نہ کرے بچے، کہ ہر چیز جہاں ہم 10,000 خرچ کر رہے ہیں، 10,000 کی کوئی اچھی چیز لا کے، ضروری نہیں ہم 100 کو بانٹیں، ہم 10 کو بانٹتے، لیکن 10 کو چیز دے تو اچھی دے، اور طریقہ کار سے دے۔ ایک یہ بھی ٹرینڈ آ چکا ہے، لوگ بڑی بڑی تھیلیاں لے کر آتے ہیں، بچے پورے اپنے جو ہے نا شوکرے بھر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ نیاز تو ہے بہترین بھر کے جائے، حضور کی نیاز ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے اس کا ضرور لحاظ رکھا جائے۔ طریقہ کار اگر درست نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم جو نیک کام کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے سارے اعمال عکارت ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ علامہ صاحب، کوئی ایسا واقعہ یا پھر کوئی ایسا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بتائیے جس سے ہمارے جو دل ہیں وہ بھی منور ہو جائے اور ہمارے ویورز کو بھی مزہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، بالکل، اس پہ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سابقین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا کیے گئے،
ان میں سراپا معجزہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس، اس میں سب سے بہترین معجزہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ، کہ دیگر کتاب اللہ جو ہے ان میں تحریف بھی ہوئی، لیکن اس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اسی ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، آج تک اس کا ایک زیر ایک زبر بھی اس کا بالکل۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے۔ ایک شخص تھا جو کسی بادشاہ کے دربار میں آیا، اور بادشاہ کے دربار میں آ کر اس نے اپنی رودات سنائی، جو سناتے ہیں کہ بادشاہ کی شان میں کچھ لکھا۔ بادشاہ نے اسے انعام اکرام سے نواز دیا۔ اب وہ بادشاہ مسلمان تھا، اس نے کہا کہ وہ اسلام لیا، وہ اسلام نہ لایا، وہ یہودی تھا۔ پھر وہ جب بادشاہ کے دربار میں کچھ سالوں بعد دوبارہ آتا ہے تو وہ مسلمان ہو کر آتا ہے۔ تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو مسلمان بننے کا تیرا واقعہ کیا ہے، یہ سنا۔ وہ یہودی کہنے لگا میں نے سوچا کہ میں دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے مطابق جو ہے نا پہلے ریسرچ کرتا ہوں، ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے ان کے پادریوں کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، توریت کو لیا، انجیل کو لیا۔ پہلے توریت کے مختلف نسخوں کو لیا، توریت کے مختلف نسخوں کو لینے کے بعد اس نے اس میں تبدیلی کر دی، تبدیلی کی۔ پھر ان کے توریت کے بڑوں کے پاس، راہبوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ کتاب ہے۔ اب جب وہ کتاب اس نے دیکھی تو ان کے راہبوں نے خرید لی، محرف خرید لی۔ تو اس نے کہا یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، کیونکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جو تبدیلی کی ہے وہ اس کے پاس ہے۔ اسی طرح انجیل کے ساتھ بھی پھر اسی طرح اس نے تحریف کی، تعریف کرنے کے بعد وہ ان کے بڑوں کے پاس لے کے گیا، ان کے بڑوں نے بھی خرید لی۔ تو پھر اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ یہ صحیح نہیں۔ پھر اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف نسخوں کو لیا، اس میں تھوڑی رد و بدل کی۔ پھر وہ کسی عالم کے پاس آیا، وہ عالم نے دیکھا اور عالم نے اسے خریدنے سے بھی منع کر دیا اور کہا میں تمہیں دکان میں بیچنے بھی نہیں دوں گا، میں تمہیں کرنے بھی نہیں دوں گا کہ اس میں قرآن میں تبدیلی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی یہودی یہ بات اس عالم دین سے سنتا ہے کہ یہ بات میرے دل گھر کر گئی کہ اپنی کتاب کی حفاظت وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہی دین کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہوا۔ اس کے علاوہ بے شمار حضور کے معجزات ہیں کہ جن کا جو ہے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر ہیں، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، آپ چشمان اقدس سے نہر کو جاری فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ پہاڑ کے قافلہ جا رہا ہے، قافلے کے پاس پانی ختم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ کے فلاں جانب، بائیں جانب، پچھلی جانب تم جا کے دیکھو کہ ایک شخص جا رہا ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں ایک شخص جا رہا ہوگا۔ آپ حضور کے علم غیب کا بھی اس میں نظارہ دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا ہوگا، جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں تم یہ چیزیں دیکھو گے، اس سے پانی کا مشورہ لے کر آ جاؤ۔ تو جب وہ صحابی وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ بھی اسی طرح ہے، تو وہ جو شخص تھا وہ کسی کا غلام تھا، اس وقت غلام اور کنیزوں کا دور تھا، تو غلام تھا، کہا یہ میں اپنے مالک کے لیے لے کے جا رہا ہوں، کہا مجھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد دل میں گھر کر جاتی ہے، وہ مشورہ دیتا ہے، لیکن حضور کے آپ یہ چیز دیکھیں کہ پہاڑ کے اس طرف ہے، کسی کو کچھ نہیں دکھ رہا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات من اوون سچی ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا عالم ہے۔ ابو لہب اس کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی، لیکن جب حضور کی ولادت ہوتی ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں اس کی جو لونڈی تھی سویبہ، اس کو کہتا ہے جا تو آزاد، یوں اشارہ کر کے، حدیث میں آتا ہے، یوں اشارہ کر کے کہتا ہے جا تو آزاد۔ تو جب وہ مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ کیا کہتا ہے کہ تیرا کیا معاملہ ہوا؟ تو کہتا ہے ابو لہب کہ مجھے کچھ بھی راحت نہیں ملی سوائے پیر کے دن جب میں اپنی اس انگلی کو چوستا ہوں تو مجھے کچھ فرحت محسوس ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جو کفر پر مرا،
جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ باتیں کہیں. بالکل آپ کے چچا ضرور ہے لیکن نازیبہ باتیں کہیں. نازیبہ باتیں کرنے کے بعد بھی اس نے اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کو یوں آزاد کیا تھا. تو اس کو یہ انعام و اکرام مل رہا ہے جو حضور کو اپنا نبی مانتے ہیں، پھر حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو پھر ان کو کیا کیا رب تعالیٰ نعمتوں اور اجر سے نوازے گا. حضرت ایک شعر سنتے ہیں عموماً، اس کا مطلب جاننا تھا. کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. کیا مطلب ہے، کیا تشریح؟ کنکر سے کلمہ پڑھواؤ. ابو جہل ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں مٹھی میں کچھ پتھر ہوتے ہیں یا کنکر ہوتے ہیں، اور کنکر جو ہے وہ اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھتا ہے اور پھر حضور سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ بتا دو میری انگلی میں کیا ہے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا. اللہ اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ اس تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ. حضور کا یہ فرمانا تھا. وہ کنکر حضور کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ہم جیسے میں لوگ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کی آیت پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بات تو یہی ہے میں تمہاری مثل بشر ہوں. تو اس کا جو پس منظر ہے وہ مختلف ہے. اگر ایسا ہی ہوتا اور صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہوتا تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں تھے. جلال کے عالم میں تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر، اور حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرا مثل ہے. تو اگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے زیادہ کوئی دین جاننے والا تھا تو حضور وہ صحابہ اکرام کھڑے ہو کر ارشاد کر سکتے، عرض کر سکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم. بات تو یہ آپ نے خود فرمایا ہم آپ جیسے مثل بشر ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا. بالکل. پھر حضور نے فرمایا قیامت تک جو واقعات رونما ہونے والے ہیں اس کا بھی بیان فرمایا، جو تم سوال کرو گے جس طرح کا بھی سوال کرو گے میرے سے جواب پاؤ گے. تو وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں میرے والد کا نام. اور والد کا نام اس لیے پوچھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ان پر طعن کیا تھا کہ تمہارے والد کوئی اور ہے. تو حضور نے جب فرما دیا کہ تمہارے والد فلاں ہیں تو وہ بھی تشفی ہو گیا کہ حضور کے منہ سے میں نے سن لیا اب میرے والد یہی ہیں. اچھا، حضور کے منہ مبارک سے کہنے کی بات، سورہ قلم میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شخص نازیبہ بات کہہ رہا تھا، نام مغیرہ بن شعبہ. تو مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعت بھی کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 اس کی خصلتیں قرآن مجید سے ذکر فرمائیں، تو 10 خصلتیں ذکر فرمائیں. تو اس میں ایک تھی اتلم بعد ذالک زنیم. اتلم بعد ذالک زنیم، مغیرہ اسلام نہیں لائے، کفر پر ہے، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ میں 9 تو چیزیں ہیں ایسی کہ جو میرے کو پتہ ہے میرے اندر ہیں، اس کا نہیں پتہ. تو وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. ماں کے پاس جانے کے بعد تلوار رکھتا ہے. تلوار رکھنے کے بعد یہ کہتا ہے یہ بتا کہ یہ جو ہے سچ ہے کہ نہیں. اچھا، مغیرہ کو یہ پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات حقیقت سچ. اگر وہ کہتی نہیں یہ جھوٹ ہے تو مغیرہ کہتا تھا میں تمہاری گردن مار دیتا، کیونکہ حضور نے کہا ہے. پھر واقعہ پورا بتایا گیا. تو جو کافر تھے وہ بھی آپ کے زبان نازنین پر ایسا فخر محسوس، صادق اور امین کے رقب سے جانتے تھے. تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے. تو اگر اس وقت سارے صحابہ بھی یہ کہہ دیتے نا، صحابہ کو تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس وقت سنیریو تھا سیاق و سباق کچھ اور ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ معبود مان رہے تھے، جو کفار تھے وہ معبود سمجھ رہے تھے، تو اس کو اس کے مطابق فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، تو وہاں پر نور بھی ذکر ہے۔ تو ہم جیسے حضور بالکل نہیں ہیں، حضور بشر ہیں لیکن سید البشر ہیں، ہم جیسے بشر نہیں۔ پھر فرمایا کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ران مبارک پر آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کیا دیکھتے ہیں کہ سورج ڈھل رہا ہے اور میری عصر کی نماز نہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ حضور کو نیند میں خلل پیدا کرنا یہ گوارا نہیں سمجھتے، نہیں حضور کی نیند میں خلل ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھ رہے ہیں سورج ڈوب رہا ہے، جیسے ہی سورج ڈوبا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر ان آنسوؤں نے بوسہ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور حضرت علی سے دریافت کیا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ کہا مجھے اٹھا دیتے، کہا میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی نیند میں خلل پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، سورج لوٹ کر آ گیا، حضرت علی نے نماز ادا کی، پھر سورج دوبارہ گیا۔ تو یہ ہے ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ ایسے موضوعات کوئی کر کے دکھائے پھر کہے کہ ہم جیسے ہیں تو ان کی بات مانی نہیں جائے گی، مانی تو پھر بھی نہیں جائے گی، لیکن کر نہیں سکتے۔ یہ اصل میں توبیخ کے لیے ہے، توبیخ کے لیے کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر اپنے جیسے مثل کہنے کو کیوں گوارا کر لیتے۔ یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی کو یہ کہے کہ وہ ہم جیسے مثل تھے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ حضرت صبح بہارا کے بارے میں کچھ اگر ارشاد کر دیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ صبح بہارا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ صبح بہارا اس وقت کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، صبح صادق کا وقت۔ ہم صبح بہارا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بھی محروم نہیں کیا، رات کو بھی محروم نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا کہ دن بھی مشرف ہو جائے اور رات بھی مشرف ہو جائے۔ اس وقت جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر پیدا فرمایا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما ہے، ابھی مدینے میں جس مقام پر آرام فرما ہے، اس پر سب کا اجماع ہے کہ وہ مقام کعبہ معظمہ معطرہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو جو مقام جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس رکھا گیا، آپ کا روضہ انور ہے، وہ مقام سب سے بلند اور بالا ہے ہر مقام سے، ہر بڑے بڑے مقام سے۔ بعض نے کہا کہ عرش اولیٰ سے بھی افضل، کہ عرش اولیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ حضرت نے کہا عرش اولیٰ سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ ہے، ہر مقام سے بالا میرے نبی کا روضہ۔ تو جہاں ان کا جسد رکھا گیا، تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا تو وہ وقت بھی سارے وقتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ صبح بہارات ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور مین وقت ہوتا ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے گجرے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام کے گجرے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہمیں مقبولیت مل جائے۔ جسے حضور کی بارگاہ سے مقبولیت کی سند مل جائے تو وہ شخص کامیاب اور کامران ہے۔ تو ہم اس لیے اس رات کو ایسی چیزوں میں گزارتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرب الہی میسر ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہمیں میسر ہو، وہ سب سے بہترین۔ حضرت ایک شعر بچہ ہر بچے کے زبان پہ ہوتا ہے، چونکہ بہت سے بچے بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں اور فیس بک پہ بھی کافی بچے ہوتے ہیں، واٹس ایپ آج کل ہر بچے کے پاس نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔
اس کا مطلب اگر نور والا آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے آپ کو بھیجا نور بنا کے اور روشن کتاب کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا. بعض نے کہا نور سے مراد قرآن ہے. تو قرآن جس پر اترا, کیا کہنا ہے, جو قرآن ہے اگر وہ نور ہے تو جس چیز کو جس چیز سے ملاپ ہوتا ہے, ملاپ ہوگا تبھی وہ چیز جو ہے کارآمد ہو سکتی ہے. جب قرآن نور ہے تو جس پر اترا صاحب قرآن وہ بھی نور. بالکل. اگر قرآن کو نور مانتے ہیں تو جس پر قرآن اترا صاحب قرآن وہ بھی نور ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے مشرف فرمایا تو اس شعر کا مطلب یہ نور والا آیا. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر صحیح. نور لے کر آیا. ایسا نور لے کر آیا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ولادت ہوتے ہی کیسو کسرا کے محلات دیکھ لیتی ہے. ماشاءاللہ. کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں. اور ہمارے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں انہیں ناطخواں بنانے کو پریفر کرتے ہیں وہاں چاہیے کہ ہم انہیں عالم دین بنانے پر زیادہ فوکس کریں. اور اس عالم دین بنانے پر جہاں اس بچے کے لیے مستقبل اس کا سنورے گا وہیں اس کے ماں باپ کا بھی مستقبل سنورے گا. علامہ صاحب, اس میں ایک اور سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ماں باپ کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کا بچہ جو ہے عالم دین بنے, مگر ان کو صحیح رہنمائی کہیں نہیں ملتی. آپ اس کے لیے کیا رہنمائی دیں گے ان کو؟ رہنمائی, آپ جدھر نماز پڑھتے ہیں صحیح العقیدہ ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, بندہ شریعت کا پابند ہے, آپ اس امام کے پاس جائیں, امام سے رابطہ کریں, وہ امام آپ کو بتائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے سوشل میڈیا سے دین حاصل کرنا شروع کر دیا اور جو اصل مسجد میں ممبر رسول ہے وہاں ہم جاتے نہیں. بالکل. جمعے کا وقت ہوتا ہے, جمعے کا وقت ہم مسجد میں اس وقت پہنچیں گے جب سنتیں پڑھنے کا وقت ہو جائے گا. اس سے اسٹیٹس ٹائم پہ لگائیں گے, جمعہ مبارک اسٹیٹس ٹائم پہ لگے گا. صحیح. اور جمعے کے لیے کوئی آیت لگا دیں گے, ہاں. وہ بھی اچھی بات ہے, ثواب کا باعث ہے. بالکل. لیکن اصل جمعے میں جو جمعے سے پہلے آپ کے لیے امام خطیب جو اپنی پورے ہفتے کی تیاری کر کے آپ کے پاس اس لیے بیٹھتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو سکھا دے, اس وقت آپ نہیں پہنچتے. اور پھر آپ فیس بک میں, واٹس ایپ پر, یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو سننا شروع کر دیتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اپنی عقل سے جو ہے نا دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں دین عقل کا نام نہیں ہے, دین نقل کا نام. جہاں ہمیں نقل کرنی چاہیے وہاں نقل نہیں کرتے, اور جہاں نقل نہیں کر سکتے, نقل کرنی نہیں چاہیے, وہاں پہ ہم کہتے ہیں نقل کے علاوہ کامیابی نہیں. اصل میں ہم نے مطلب کہ بہت اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر دیا چیزوں سے, یعنی کہ جو صحیح العقیدہ چیزیں بھی ہم اس سے وہاں سے ہٹ گئے, اور جو ہم نے بس جو ریڈی میڈ چیز ہمیں مل جاتی ہے کہ بنی بنائی مل رہی ہے, ہم اس کے بس بالکل ایسا ہی ہم نے آج جدوجہد کرنا ہر چیز کے لیے چھوڑ دی ہے. کوشش کرنا. آپ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں, دیگر محدثین کو دیکھیں. آج ہمارے پاس بخاری موجود ہے, مسلم موجود ہے, ہم نیٹ پر ایک کلک ماریں گے ساری حدیث آ جائیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیے ان کو جمع کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کیسی جد و جہد کی, اور شوق دیکھیے کہ میلوں کا سفر ہوتا تھا صرف ایک حدیث سننے کے, میلوں کا سفر ہوتا تھا ایک حدیث سننے کے لیے. پھر اللہ تبارک و اچھا ایک ایسا واقعہ ہے کہ وہ کسی سے حدیث لینے گئے, حدیث لینے کے گئے تو دیکھتے ہیں کہ سامنے والا شخص جس سے میں حدیث لینے گیا ہوں وہ کیا کر رہا ہے, گھوڑے کو چارہ دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو پھسلا لوں, ایک چارہ نہیں ہے. تو وہ جو ڈول ہوتی ہے جس میں چارہ ڈالتے ہیں اس کو ہلا رہا ہے لیکن اس میں چارہ نہیں ہے. تو جو حدیث لینے گئے تھے امام بخاری نے ان سے حدیث نہیں لی. کیوں؟ ایسا نہیں ہو کہ جب وہ شخص گھوڑے کو صحیح طور پر گائیڈ نہیں کر رہا تو مجھے کیسے رسول اللہ کی حدیث بیان کرے گا. اتنا سفر کرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں سے بھی حدیث نہیں لی, حالانکہ ان کے فعل میں کوئی دیگر جو حدیث طیبہ بیان کرتے تھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پھر بھی امام اعظم کا احتیاط, امام بخاری کا احتیاط دیکھیں کہ امام بخاری ایسے لوگوں سے حدیث نہیں لیتے. تو میلوں کا سفر ہوتا تھا ایک حدیث لے جانے کے لیے, ایک حدیث سننے کے لیے, ایک حدیث کوٹ کرنے کے لیے. آج ہمارے پاس سب موجود ہے, ہم نے جدوجہد پھر بھی کرنا چھوڑ دی. بالکل. ہم نے پھر بھی کہا ہم 2 منٹ کے 30 منٹ کے اسٹیٹس سے, 30 سیکنڈ کے اسٹیٹس سے ہم سارا دین سیکھ جائیں گے, ایسا نہیں.
علامہ صاحب آج کل جو مہنگائی چل رہی ہے لوگ بڑے پریشان ہیں، یعنی کہ جو تنخواہیں ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، جو خرچے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ایکسپینسز آپ دیکھنے جائیں تو صرف اگر ایک انسان ہے پیٹرول کی طرف ہی جائے، اگر روز کا 1.5 لیٹر اگر اس کا پیٹرول جا رہا ہے تو 600-500، تو اس کی آدھی سمجھ لیں مہینے میں 15,000 روپے تو یوں ہی چلے جاتے ہیں. مطلب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا پھر کوئی ایسا مطلب کہ راستہ بتائیں کہ جس سے بچت بھی ہو جائے اور یہ جو ہمارے اوپر جو مسائل آ چکے ہیں ہم اس سے وظیفہ تو دین پر عمل کرنا ہے، وظیفہ دین پر عمل کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے حضور کی ایک حدیث پاک ہے، تمہارے اعمال کی شامت کی وجہ سے تمہارے بڑے ایسے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت مؤذن کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ کہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. فجر کا وقت ایسا ہے کہ جس میں رزق بٹ رہا ہوتا ہے، ہم نیند کو فوقیت دیتے ہیں، اور جس میں گارنٹیڈ معلوم ہے کامیابی اسی میں، اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کاروبار میں پیسہ لگا دیں گے، اگر ہمارا نفع ہو گیا تو اچھی بات. گارنٹیڈ نہیں ہے. گارنٹیڈ چیز کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. فجر کے لیے، فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق بٹنے کا وقت وہ وقت ہے، ہم اس وقت خواب غفلت میں ہوں، اور اس وقت کو ہم اپنا لیں اپنے لیے کہ ہم اس وقت خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کو ہوں، عرض گزار ہوں، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے رزق حلال میں برکت دے. جب رزق بٹنے کا وقت ہے، بندہ رب سے لو لگائے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نا امید لوٹائے گا؟ رب کی یہ شان ہی نہیں. رب کی شان ہے کہ وہ تو جود و سخا کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. وہ تو ایمان والوں کا کافروں کو دینے والا ہے، دنیا میں کافروں کو عطا کرنے والا ہے. تو جو اس کا کلمہ گو ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، اسے رب کیوں نہیں نوازے گا؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری ذہنوں کا مسئلہ ہے. ہم ذہن کو اس بات کی طرف آمادہ نہیں کرتے کہ ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. ہم جب اس بات پر اپنے ذہنوں کو آمادہ کر لیں کہ دین کی طرف آئیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، تو پھر ہمارے لیے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. پھر ہم اپنے اقتدار میں آنے کے لیے بھی ان لوگوں کو چنیں گے جن کے چہرے پر داڑھی ہوگی، جن کے چہرے پر سنتوں والا امامہ ہوگا. ہم نے ایسے لوگوں کو چننا شروع کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ دین کا، مولوی کا سیاست سے کیا تعلق؟ مولوی کیسے دین کو چلائے، کیسے ملک کو چلائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نظام معیشت کو چلایا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے چلایا، پھر حضرت عمر نے چلایا، پھر حضرت عثمان نے چلایا، پھر حضرت علی نے چلایا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا. تو یہ سارے کیا تھے؟ یہ سارے مولوی جنہوں نے چلایا. یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے تھے. آج بھی اگر ہم ایسے لوگوں کو منتخب کر کے لائیں نا، اس سے پہلے ہمارے کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، بدلنے کے بعد ایسے لوگوں کو منتخب کر کے لائیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، جو ہمارے لیے ابھی بوجھ ہے، بعد میں ہمارے لیے رب تعالیٰ اپنے دین کی برکت سے ہمارے لیے ان چیزوں میں رحمت اور برکت پیدا فرما دے گا. بالکل حضرت، بہت اچھا لگا حضرت آپ سے آج یہ جو پوڈ کاسٹ تھی اور آپ سے جو ملاقات تھی. یقین جانے کہ ایک علم کا خزانہ ملا ہے ہمارے کو، اور یقین جانے کہ ایسے علم بہت کم سننے کو ملتا ہے اور بہت کم سمجھنے کو ملتا ہے. یہ آج بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ہمارے لیے سعادت بھی ہے. ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آج آپ یہاں پہ موجود تھے، اور جو آپ نے یہاں پہ ہمارے کو جو نصیحتیں کی ہیں، جو آپ نے علم بانٹا ہے، بے شک مجھے اس بات کا ایک گمان رہ جائے گا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ایک اور پوڈ کاسٹ کروں، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت بھی رہے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ایسا ہے کہ وہ تو نہ ختم ہونے والا ہے، اور اس کو ہم 1 گھنٹے یا تھوڑی 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ یا پروگرام میں ہم اس کو کنوے نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ ایک بار پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے اور آپ کے ساتھ پھر موجود رہیں گے، اور پھر ایک اسی موضوع پر آگے بڑھیں گے. حضرت آپ کا یہاں پہ تشریف لانا ہمارے لیے باعث فخر تھا، اور آپ کے ہم جتنے شکر گزار ہیں بہت کم ہیں. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حضرت ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا اور ایک مشورہ بھی آپ سے لوں گا جاتے جاتے، کہ آج کل کی جو نوجوان نسل کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ شارٹ کٹ چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہم اسٹیپ نہیں چلیں، ڈائریکٹ مطلب کہ ایک آخری فلور پہ کھڑے ہو جائیں اور ہم کامیابی حاصل کر لیں. یعنی کہ کوئی وہ بیگ مل جائے پیسوں سے بھرا ہوا، یا پھر کوئی مطلب کہ ڈائریکٹ ہم کسی کمپنی کے CEO بن جائیں.
یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ فیکٹر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اصل میں ذہنوں کا فطور ہے، ذہنوں کا فطور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک اسٹیپ چڑھے بغیر جو ہے 4 اسٹیپ چڑھ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے سیڑھی مکمل چڑھنی پڑے گی کامیابی کے لیے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نواز دے تو وہ ایک الگ بات ہے، بالکل وہ ایک الگ سنیریو ہے. لیکن جد و جہد کرنا، بعض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو ایک نظر میں صاحب علم بنا دیا، بعض نے منازل طے کی پھر اللہ کے ولی بنے. تو یہ رب تعالیٰ کے منشا میں ہے کہ رب تعالیٰ جسے چاہے بغیر اسٹیپ چڑھے بنا دے، اور جسے چاہے فرماتا ہے نا کہ جسے چاہے دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے رب عزت دے، جسے چاہے رب ذلیل کر دے. تو رب تعالیٰ نے ایک جو نظام بنایا ہے اسی نظام کے تحت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے نا کہ چاہے تو کن کہہ کر ساری چیزوں کو کر دے، لیکن رب نے نظام بنایا، اس کے لیے ہر چیز کے لیے ایک ٹائم پیریڈ مختص کیا. ٹھیک، بچہ 9 مہینے بعد آتا ہے، 4 مہینے بعد آئے گا تو سوالات کھڑے ہوں گے. 9 مہینے اس کا ٹائم ہے. رب تعالیٰ چاہے تو ایک دن ایک لمحے میں پیدا فرما دے. تو ہر چیز کے لیے نظام کے لیے کچھ نہ کچھ تعینات مقرر ہیں. تو ان تعینات پر جب چلیں گے، ان راستوں پر جب چلیں گے، جبھی کامیابی ملے گی. بالکل. آج ہماری پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے مہمان خصوصی تھے علامہ محمد حماد صاحب تھے، اور ہم نے بہت علم کے خزانے یہاں سے لوٹے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ یہ پسند آئے گی، اور اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا. علم کے خزانے بانٹنے سے علم بڑھتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.